بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو اور میں ہوں ذوالفقار میر. ناظرین, انڈیا پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ فخر کر سکتے ہیں. خاص طور پر اگر اس خطے کا ذکر کریں تو اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں, اور انہی ایک نعمتوں میں اچھی آواز والے وہ فنکار ہیں کہ جن کو سن کر وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. ایک طویل آپ میں ایک لڑی ہے, تان سین سے لے کر استاد غلام علی تک بہت سے ایسے فنکار ہیں جو کہ جن پر بجا طور پر یہ دھرتی, یہ خطہ فخر کر سکتا ہے. یہ سروں کی اور ایسے لوگوں کی دھرتی ہے کہ جن کے گلے میں اللہ نے وہ رس گھول دیا ہے, وہ شہد گھول دیا ہے جس کو سن کر کانوں کو بھلا لگتا ہے. آپ ان شخصیات کو دیکھیں تو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے, جب سنتے ہیں تو کانوں کو بہت بھلا لگتا ہے. یہ سروں کی بات میں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم جیسے بے سروں کے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جب بھی وہ سر چھیڑتے ہیں تو سمجھ لیں اندر سے جو ایک انسان کی حص ہے موسیقی کے حوالے سے, بس اس کی تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں. جب بھی آپ ان کو سنیں گے سنتے ہی رہ جائیں گے. یہ اس حوالے سے ان کی جو گائکی ہے مختلف اس کے انداز ہیں. غزل گا رہے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز غزل کے لیے بڑی فٹ ہے, لیکن جب گیت سنیں گے تو کیا ہی رس گھول دیتے. کہ جب قافیہ اور دیگر اور جو صنف ہے اس میں جب وہ اپنی طبع آزمائی کرتے ہیں تو وہاں بھی کمال کرتے ہیں. ہماری آج کی مہمان شخصیت, ہماری خوش قسمتی, اس اسٹوڈیو کی خوش قسمتی کہ بہت بڑے دور حاضر کے بہت بڑے فنکار ہیں, نسیم علی صدیقی. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکریہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, زر نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. ہماری خوش قسمتی کیونکہ اچھی آوازوں کے ناظرین سارے لوگ قدردان ہوتے ہیں, لیکن زر نیوز کا پلیٹ فارم ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے حاضر رہتا ہے. تو ہم جب پتہ چلا کہ نسیم علی صدیقی صاحب چکوال آ رہے ہیں اور ہمارے جو بہت ہی معروف جرنلسٹ بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, صفی الدین صفی ان کے میزبان ہیں, تو ہم نے رابطہ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ صدیقی صاحب کو ہمارے سلائیو اسٹوڈیو میں ضرور لائے. تو آج اسکرین پر آپ کو صفی الدین صفی بھی نظر آ رہے ہیں. ہر ایسے نہیں بیٹھے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی کہ صفی کی 3 جو بڑی زبردست غزلیں ہیں ان کو جو زبان بخشی ہے وہ نسیم علی صدیقی صاحب نے. مدر جو دھنیں ہیں وہ ترتیب دی, اور وہ کہتے ہیں کہ شاعر کی جو اچھی غزل ہے وہ تو ویسے ہی اسے بڑی پیاری ہوتی ہے, اس شاعر کا نام بنا کے رکھتی ہے, لیکن جب اس کو خوبصورت دھنیں مل جائے, جب اس کو اچھی آواز مل جائے تو وہ غزل آب حیات پی لیتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے. 3 بڑی خوبصورت غزلیں نسیم علی صدیقی نے وہ گائی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن فی الوقت نسیم علی صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو موسیقی کا سفر ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, کیسے آپ اس طرف آئے؟ یہ میر صاحب, میں جب میرا اسکول دور تھا, الحمدللہ میں 3ری 4تھی کلاس میں تھا, تب سے پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے گانا شروع کیا اسکول ٹائم سے. اچھا. اور میں استاد سجاد علی صاحب کو سنتا تھا, جو نواز ہیں استاد, ہمارے دادا استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے نواز ہیں. ٹھیک ہے. سجاد علی صاحب, ماشاء اللہ. تو ان سے بہت متاثر تھا. اور اس کے علاوہ جو میرے ابو جی ہیں, میرے استاد محترم استاد غلام علی خان صاحب, بچپن سے بس ان 2 ہستیوں کو سنا ہے. اور الحمدللہ یہ 2 ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی گائیکی میں ایسی چیز ہے کہ. اچھا, آپ نے غلام علی صاحب کا ذکر کیا, بڑے استاد لوگ ہیں, وہ آپ کے روحانی استاد ہیں یا باقاعدہ میرے پر استاد ہیں؟ اچھا. میں نے مجھے تقریباً 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں شاگردی کی ہے. اس سے پہلے میں استاد اعجاز حسین اظہری کا نام آپ نے سنا ہوگا, موسیقی کا. جی, بہت بڑا نام, بہت بڑے. وہ ہمارے علاقے سے ہیں, حضروں سے, اور ان کے جو شاگرد تھے ان سے میں نے سیکھا, استاد منیر سلطانی صاحب سے. اور الحمدللہ آج مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ صفی الدین صفی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بھی. اتنی بڑی شخصیت ہے یہ چکوال کی
اور شاعری کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کی شاعری میں بہت زیادہ وزن. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے جی. وزن دار شاعری ہو تو پھر دھن بھی بڑی آسانی سے بن جاتی ہے. گائک کے لیے بھی بڑی اسپیس ہوتی ہے کہ وہ اس میں کچھ کمال کر دکھائے. تو اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھائیں, ایک غزل کے چند اشعار جو ہے میں چاہوں گا کہ صفی صاحب کی جو غزل ہے جی وہ ذرا عنایت فرمائیں. رات کو میں شودا پارک میں تھا, جی جی میرا فنکشن تھا, تو یہ غزل جب میں نے گائی تو پوری محفل میں نے لوٹ گئی. صفی صاحب جی اس کو کمپوز میں نے خود کیا ہے. ماشاء اللہ. کبھی جب لگاؤ کاجل میرے نام کا لگایا, کبھی جب لگاؤ کاجل میرے نام کا لگانا, کوئی گیت جب سناؤ میرے نام کا سنانا, کبھی جب لگاؤ کاجل میرے نام کا لگانا, کسی سمت جب بھی چلنا ذرا سوچ کر ہی چلنا, کسی سمت جب بھی چلنا ذرا سوچ کر ہی چلنا, جو قدم کوئی اٹھاؤ میرے نام کا اٹھانا, کبھی جب لگاؤ کاجل میرے نام کا لگانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف استاد غلام علی کے شاگرد نہیں ہے, بلکہ آواز سے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جب استادی شاگردی کا ایک رشتہ بنا تو پھر خو اور مہ والا وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. بہت زبردست فالو بھی کرتے ہیں اور آواز میں وہ مٹھاس بھی موجود ہے. صفی صاحب آپ کی غزل, پیاری غزل, وہ نسیم علی صدیقی صاحب نے گائی ہے, تو کیسا آپ فیل کرتے ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بس فرسٹ ٹائم جب آپ نے یہ غزل سنی تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ سب سے پہلے ذوالفقار میر صاحب میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میرے معزز مہمان کو میرے سمیت عزت دی اور یہاں مدعو کیا. تو یہ سب سے پیاری غزل پر مجھے آپ کے لفظ پر مجھے اعتراض ہے, کیونکہ شاعری جو ہوتی ہے, شاعر کی تمام اولاد وہ ساری پیاری ہے. ایک ایک لفظ جو لکھتا ہے وہ روح کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور وہ ساری اولاد اس کو پیاری ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں گلوکار وہ ہستی ہے جو اس ہماری اولاد کو ایک خوبصورت لباس دیتا ہے. واہ واہ. ایک ایسا عروسی لباس, ایک ایسا شہزادوں والا لباس. اور کئی گلوکار جو ماشاءاللہ مجھے فخر ہے کہ میری غزلیں تو اس گلوکار نے گائیں جس کے ہزاروں انڈین پاکستانی نغمات, اور جس نے محمد رفیع, طلعت محمود, لتا منگیشکر, مکیش, مہدی حسن, مسعود رانا, ملکہ ترنم نور جہان, کوئی ایسا گلوکار نہیں جس کا گانا آپ نے نہیں گایا. نسیم علی صدیقی وہ نام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری اس اولاد کو جو ملبوس عطا کیا ہے گا کر, میں اس پر ان کا شکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, پورے چکوال کی عوام اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور صفی صاحب جس طرح غزلوں کے حوالے سے بتا رہے کہ یہ اولاد کی طرح ہوتی ہیں, تو ہم بھی گزارش کریں گے کہ اولاد ساری اچھی نہیں نکلتی, کچھ اچھی ہوتی ہے, کچھ ناکارہ بھی نکل آتی ہے. تو ماشاء اللہ یہ جو غزل نسیم علی صدیقی صاحب نے وہ گائی ہے, کیا کمال گائی بھی ہے اور کیا کمال کی غزل ہے. نسیم صاحب آپ پہلی بار چکوال آئے؟ جیسے میں نے بیفور دس میں آیا تھا اپنے کالج کی قیادت ایز اے کرکٹر
اچھا میں آیا تھا 97 میں، جب میں 11ویں کلاس میں تھا، اچھا اور ایز اے کیپٹن آیا تھا میں اپنی ٹیم کے ساتھ ضلعی سطح کے جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں. مجھے لوگ دوسرا وسیم اکرم کہتے تھے ایز اے آل راؤنڈر. اچھا. اور میر صاحب بھی کرکٹ سے ماشاء اللہ وابستہ ہے. میرے 2003 میں اچھا میں آیا تھا ایک فنکشن شادی کا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کل ماشاءاللہ بڑا پروگرام جمع ہے. کل جب آپ کے سامنے چکوال کے جو سامعین تھے موجود تھے، کیسا پایا آپ نے؟ کیسے لوگ سننے والے ہیں؟ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. لیڈیز جینٹس میری بہنیں بھائی جو آئے ہوئے تھے، میرا نام سن کے انہوں نے مجھے بہت زیادہ پیار کیا، اور آخر تک وہ بیٹھے رہے مجھے سننے کے لیے. بڑا پیار دیا مجھے لوگوں نے. دیکھو ٹھیک ہے جی، پیار بنتا بھی ہے جب اچھی گائیکی ہو رہی ہو، جب اچھے سر بکھیرے جا رہے ہو، جب کنیکشن دلوں کا جڑ جائے، تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو بیٹھا ہو وہ داد نہ دے. تو کل کا شہداء پارک میں بڑا زبردست وہ فنکشن رہا، لوگوں نے بھی بڑا محظوظ کیا، اور یقینی طور پر جس طرح نسیم علی صدیقی بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی بڑے خوش ہوئے. فنکار داد کا بھوکا ہوتا ہے، اور جب اس کو داد ملتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اور کل شہداء پارک سے جس قسم کا سما اور جس قسم کی ویڈیوز اس وقت وائرل ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کل کس قسم کا پروگرام شہداء پارک میں ہوا اور کتنا لوگوں نے محظوظ کیا. صدیقی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت سی غزلیں گائیں، بہت سے گیت گائے، اور بہت ہی مشکل جو گانے ہیں ان کو بھی آپ نے ہاتھ ڈال دیا. اتنی ہمت کیسے جٹا پائی کہ ان فنکاروں کے گانے کہ جنہوں نے خود وہ گائے تو پہلے گھبرا رہے تھے، آپ نے وہاں پر بھی اپنی جو اقتبا آزمائی ہے وہ کی؟ میں امیر صاحب ایک بات عرض کروں گا اس موقع پہ. استاد جی کی تو میرے ساتھ دعائیں ہر وقت ہیں ہی ہیں، لیکن مجھے اللہ بخشے میری والدہ مجھے کہتی ہوتی تھی 20 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا. 2020 میں. تو مجھے کہتی تھیں کہ جولیاں اٹھا کے کہ میرا بیٹا ایک دن پورے پاکستان میں نسیم علی صدیقی ہو. یہ میری دعا ہے اور ماں کی دعائیں تو. اور لاسٹ ٹائم میرے ابو بھی، میری کاسٹ شیخ صدیقی ہے، شیخ صدیقی فیملی سے ہوں. ابو بھی لاسٹ ٹائم مجھے کہتے تھے، پہلے مجھے منع کرتے تھے. اچھا. ہمارا جو پروفیشن تھا وہ سونار ہے. اچھا. زرگر جسے ہم کہتے ہیں. بس لاسٹ ٹائم ابو نے بھی مجھے بڑی دعائیں دی ہیں، خدمت کے صحیح رہیں. ماں باپ کی دعائیں اور نسیم علی صدیقی جس سے ان کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. فنکار ویسے بھی حساس ہوتا ہے اور حساسیت اس میں بھری ہو، لیکن جب ماں باپ کا ذکر آئے، ان کی دعائیں یاد آئے تو آنکھیں بھری آتی ہے. لیکن صدیقی صاحب، ہم نے آپ کو رونے کے لیے یہاں نہیں بلایا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر جو روایتی مسکراہٹ رہتی ہے، جس کو دیکھ کر ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ مسکراہٹ آپ واپس لے آئیں. جی اب آپ کے والدین کو بخشے، ان کے لیے دعا گو ہیں. گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. میں نے آپ کی کئی گیت سنے ہیں، غزلیں سنی ہے، اور جس طرح خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا گوریے میں جانا پردیس. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اچھا، اس میں میں نے ایک چیز اور میں ایک دوران میں نے اس میں کچھ دیکھا ہے کہ آپ نے اس میں کوئی نیا رنگ دیا ہے، اور یہ جو نیا رنگ ہے وہ کم سے کم مجھے بڑا پسند آیا. یہ دانستہ ہوا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہو گئے؟ یہ میر صاحب، میں موقع پہ آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں آمد. آمد والی گائیکی اگر دنیا میں کسی نے کی ہے تو وہ استاد غلام علی خان صاحب نے کی ہے، میرے استاد جی نے. یہ رب کی طرف سے قدرتی طور پہ آپ کوئی ارادہ ہم جگہ کو کہتے ہیں، کسی غزل میں کوئی جگہ کہہ دینا، ارادہ کہہ دینا، تو یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو ورلڈ وائرل ہوا ہے یہ گانا، بلکہ ندی صاحب کا تھا. جی جی. جب سے میں نے گایا تو میں اب دیکھ رہا ہوں پاکستان کے، ایشیا کے، بڑے صغیر کے سارے فنکار اس گانے کے پیچھے پڑ ایسے ہی اور اس کو گا رہے ہیں. لیکن بقول لوگوں کے وہ کہتے ہیں کہ جو نسیم بھائی آپ نے گا دیا. بے شک میں نے بڑا غور سے سنا ہے، اور اس میں بڑی مٹھاس ہے، اور پھر جس طرح آپ نے سروں کا خیال رکھا ہے
وہ جو اصل گیت ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے، اور وہ بھی بہت بڑے فنکاروں نے گایا ہوا ہے، لیکن بہت بڑے فنکاروں کا کوئی گانا آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کیا، آپ نے اس کو اپنا رنگ دیا ہے اور عوام نے اس کو پسند کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے جی، الحمدللہ۔ بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز میں گاؤں تو اس میں اپنا رنگ بھی ساتھ پیش کروں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہی کاپی کرنا وہ کسی بات نہیں ہے میرے ساتھ۔ بالکل صحیح ہے جی، کاپی کو کوئی اس طرح پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کوئی پرانا گیت گایا ہے تو اس میں کچھ اپنا ٹچ دیں گے تبھی عوام اس کو ذرا غور سے سنتے پسند کرتے ہیں، ورنہ جو بڑے فنکار نے پہلے گایا ہے کوئی غلط تو نہیں گایا کہ آپ دوبارہ سے اسی انداز سے گانے کی کوشش کریں، اسی انداز سے آپ اس فنکار سے بہتر نہیں گا سکتے۔ ہاں، اگر آپ اس میں کچھ نیا ٹچ دیں گے، کوئی نیا رنگ دیں گے تو یقینی طور پر وہ عوام کے دلوں کو چھو جائے گا، جیسا کہ ہم نے اس میں بھی دیکھا، اس گیت میں بھی دیکھا ہے، اور سینکڑوں ایسے گیت ہیں کہ جو عوام پسند کر رہی ہے۔ صفی صاحب، آپ کی ایک غزل یہ کبھی جب لگاؤ کاجل میرے نام کا لگانا، بڑی بندشیں ہیں اس میں، آپ نے محبوب کے لیے تو کچھ چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز وہ آپ کے لیے، وہ آپ نے اس کو بڑا پابند کر دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور جب یہ سب محبت جب سچی ہوتی ہے تو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، آپ مثال لے لیں کہ یہ موبائل سے مجھے محبت ہے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اس کو ہاتھ بھی لگائے، کوئی اس کو میلا کرے، کوئی میں اس پہ کور چڑھاؤں گا، اس پہ مہنگا ترین کور چڑھاؤں گا، اس پہ مہنگا ترین گلاس لگاؤں گا کہ اس کی حفاظت رہے۔ تو جب آپ کا جو جس سے آپ چاہتے ہیں، تو جب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو چاہتا ہوں تو کسی کا نہ ہو میرے ہی۔ تو اور کون سی غزلیں ہیں؟ ایک تو ہم نے سن لی بڑی زبردست، اور بھی سنیں گے۔ دوسری غزل ہے کہ جانے کب سے جاگ رہا ہوں، واہ خواب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، واہ واہ وہ تھی میری یاد کی گردن، واہ اس کا کبھی سہاگ رہا ہوں، واہ واہ مجبوری کی چپ سادھی ہے، مخلص ہوں بے لاگ رہا ہوں، ایک لمحہ نہ بخشا اس نے، پاگل ان تیاگ رہا، خود کو صفی میں پا نہ سکا ہوں، شبنم بادل آگ رہا۔ واہ واہ۔ اور شکریہ سر۔ صدیقی صاحب، جس طرح صفی صاحب کی یہ 3 غزلیں ہیں، جب آپ کے سامنے آئی، ایک کوئی بھی اچھا گائک ہے وہ پہلے غزل کو بڑے غور سے پڑھتا ہے، اس کے الفاظ، پھر سوچتا ہے کہ اس پر کون سی دھن بن سکتی ہے، پھر دونوں سے آگے وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو میں نے اس طرح پیش کیا عوام کا کیا رد عمل آئے گا۔ تو جب آپ نے فرسٹ ٹائم ان غزلوں کو دیکھا تو آپ کے دل میں کیا خیال آئے؟ اچھا میر صاحب، اصل بات یہ ہوتی ہے نا کہ جو شاعری ہوتی ہے نا جی، اس کی طرز خود بخود بنی ہوئی ہوتی ہے۔ واہ، اور میں نے 4 سے 5 پروگرام ایز اے کمپوزر سرکاری چینل پہ یہ بھی میں کر چکا ہوں، کیونکہ میں نے 23-24 سال گایا ہے ایز اے سنگر، تو اچھے کمپوزروں کے ساتھ ہوں، تو میرے سامنے جو اچھی شاعری آتی ہے اس کی طرز خود بخود میرے سامنے بن جاتی ہے، میرے ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے، مقطع اس کا کیسے آئے گا، ثانی بول اس کا کیسے آئے گا، ستائی انترا، یہ سب کچھ خود بخود بن جاؤ۔ واہ، بڑی اچھی بات ہے ناظرین۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک الفاظ جو ہے وہ خود بخود ان کی صف بندی ہو جاتی ہے، یہ ایک وقت آتا ہے اور اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ماں باپ کی دعاؤں کا عمل دخل ہوتا ہے، اس میں استادوں کی جو رہنمائی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات سیکھنے کا جذبہ ہے۔ ہمارے یہاں چند دن کوئی لگا لے اس کے بعد کہتا ہے کہ میں خود ہی بہت بڑا استاد ہوں۔ جب آپ خود کو استاد سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ رک جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے جس طرح اس وقت کلاسیکل موجود ہے، یقینی طور پر آپ نے اپنی آواز کو مزید نکھار لانے کے لیے اس میں بھی وہ ضرور کچھ نہ کچھ گایا ہوگا، لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی گائکی وہ نیم کلاسیکل میں ہے، عوامی زبان میں آپ گائے۔ جی، اصل میں الحمدللہ میر صاحب، مائع سے لے کے فوک سے لے کے نیم کلاسیکل، ہلکی کلکی ٹھمری، استائی انترا، میں نے اساتذہ کرام سے سیکھا، اور مجھے جہاں پہ موقع ملا ہے، جہاں پہ کوئی فرمائش ہوئی ہے تو میں نے استائی انترا بھی مطلب سنایا، 3 تال وغیرہ، جب تال، جے تال، 13 ماترے، مطلب یہ
اساتذہ کرام سے میں نے سیکھا ہوا ہے. فرمائش ہوتی ہے تو میں سناتا ہوں, ادروائز جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں میں ان کو سناتا ہوں, غزل سے لے کے انڈین گانے سے لے کے. الحمدللہ اس وجہ سے آپ نے مجھے بڑی احساس سنا. اچھا, کتنے گانے اب تک آپ گا چکے ہیں اندازاً کوئی اندازہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں نے سرکاری چینل پہ گائے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو یوٹیوب بھرا ہوا ہے, یوٹیوب پہ تو انلمیٹڈ سانگ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں جتنے کنسرٹ ہو رہے ہیں, جتنے اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں, زیادہ تر جو گائک ہیں وہ سی ڈی لگاتے ہیں اور لپ سنگ ہی کرتے ہیں. لائیو سنگنگ یہ کوئی حوصلے والا ہی کرتا ہے, تو آپ ہمیشہ یہ لائیو سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی بندہ مجھ سے یہ سوال کرے, آپ نے کر دیے. ابھی دیکھیں کچھ عرصہ پہلے, آج سے 6 ماہ پیچھے اگر آپ جائیں یا 1 سال پیچھے جائیں, تو بہت سارے ہمارے علاقائی سنگر ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا. بالکل. تو مجھے زیادہ تر باہر سے, خاص طور پہ انڈیا سے میری فین فالوئنگ بہت زیادہ ہیں, اور بیرون ممالک سے, یورپ سے. مجھے جو بھی فرمائش ہوئی ہے میں نے گائی ہے, اور لائیو کی وجہ سے آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لائیو کی وجہ سے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسا. ابھی لائیو کا رجحان بالکل بھی نہیں ہے. پیچھے گانا بجا دیتے ہیں. 10 سال لوگوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا رہے ہیں پاکستان. اب جب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ بندے اس طرح کے ہیں, تو انہوں نے اس بات کو ختم کر دی. بالکل صحیح. اب میری تقریباً رمضان اور محرم کے علاوہ مصروفیت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے جی. ویسے بھی وہ کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں. آپ نے اگر صحیح فنکار دیکھنا ہے تو یہ لائیو پرفارمنس کے ذریعے ہی ممکن ہے, اور یہ صرف سوشل میڈیا پر نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فنکشن میں بہت سارے ایسے فنکار موجود ہیں جو سی ڈی لگا کے بس صرف لپ سنگ کرتے ہیں, عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. لیکن نسیم علی صدیقی وہ ہرگز ایسا نہیں کرتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہزاروں لوگ کہتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. اور جب ابھی بھی جب انہوں نے گنگنایا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی آواز کیسی ہے. لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا پر لوگ لپ سنگ کر کے نام کما رہے ہیں, تو یہ ایک دھوکہ ہے, اور دھوکے کی عمر بہت کم ہوتی ہے. آخر لوگوں تک حقائق وہ پہنچ ہی جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور صدیقی صاحب آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ آپ بھی بڑے فیمس ہیں, لیکن دوسری طرف دیکھیں تو چاہت فتح علی خان بھی بڑے فیمس ہیں. تو ان کو دیکھ کر غصہ آتا ہے, ہنسی آتی ہے, دکھ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کروں آپ سے میں, not mind everyone, I would like to say, مجھے ترس آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے نا جی کہ اب دیکھیں اتنی بڑی ہستیوں کے نام لگا رہے نا ساتھ. باقی یہ ہے کہ میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا, میرے بھائی ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح سے ہیں, لیکن بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, بہت اچھی انٹرٹینمنٹ ہے وہ. یعنی وہ بچوں کے گائک ہیں؟ جی بچوں کے گائک. چلے جی, بچے وہ کہتے ہیں بچے من کے سچے, ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے. ماضی میں کارٹون لگتے تھے جو بچوں کو انٹرٹین کرتے تھے, اب ذرا شکلیں ویسے ہی ہیں لیکن انداز کچھ بدل گیا. لیکن پر جو اصل گائکی ہے اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے, اس کا کچھ اور مقام ہے. لوگ اس گائک کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں, اور پھر ایسے لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ قصوروار وہ لوگ ہیں جو ان مسخروں کو پسند کرتے ہیں. کم سے کم اس سلسلے میں تو ہمارا جو معیار ہے وہ بڑا بلند ہونا چاہیے. صفی صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ فیوچر میں آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ 3 غزلیں تو ہوگی, شاعر کا سفر رکتا تو نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کے معاملات بن جائیں, جب اسے لگے کہ یہ والا جو رستہ ہے عوام تک پہنچنے کا زیادہ شارٹ کٹ ہے, تو اب کیا کہیں گے؟ یہ بھی سب پہلے تو 3 غزلوں والی وضاحت کر دوں کہ میں نے کوئی 450 سے زائد غزل لکھی. جی بالکل ہے, بالکل. اور ایک میری کتاب آ چکی ہے, آنسو آنسو فیان تیرا, اور ایک میری کتاب جو ہے وہ زیر طبع ہے, انشاءاللہ جلد منصہ شعور پر آ جائے گی. یہ سفر رکتا نہیں ہے. ابھی نسیم علی صدیقی صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھ سے اور غزلوں کی
फरमाइश की है कि आप मुझे दे, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इन्होंने कहा है, इसका मतलब है कि मैं अपने कलाम को समझ रहा हूँ। मेरे नज़दीक नाकारा था, वो किसी कोई कारआमद के मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक पूरा एल्बम साशा की शान में करूँ, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं इसे। बिल्कुल सही है। तो अभी आपका जिससे आपने बताया आबाई इलाका हदरो है, अटक, तो वही क्याम पजीर है या आपका ठिकाना क्या है, कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? अमीर साहब, एक बात आपको बताना चाहूँगा। एक टाइम वो था कि मैं छोटा सा बच्चा था, मैं कभी कराची रोड पे सोया हुआ था, कभी दिसंबर की सर्दी में लाहौर एवेन्यू स्टूडियो के बाहर सोया हुआ, स्ट्रगल के दिन थे जी। तो फिर एक दिन मैंने अपने दिल को पक्का किया और मैंने इरादा किया कि इंशाल्लाह मैं अपने शहर में रह के इंटरनेशनल लेवल पे जाऊंगा। ये मेरा, मैं जब भी कामरा हमारा मेन आपको पता है बड़ी मशहूर जगह है, पर जब भी वहाँ से गुजरता था तो एक हदीस वहाँ पे लिखी होती थी कि वक़न लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, ये एक इंसान जिसकी कोशिश करता है रब उसको ज़िंदा रखे। तो वो कोशिश आज मेरी रंग लाई है और इस कोशिश को पाने के लिए मुझे 30 साल का ऐसा लगा। 94 में मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया था, 94-24। ठीक है, बहुत बड़ी तवील जिंदोजहद है। और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि कलमा पढ़ के मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक हर्फ की भी समझ नहीं आई मौसीकी की। ये तो फिर आपका बड़ा वन है, वरना जिस तरह आप गा रहे हैं, जिस अंदाज से गा रहे हैं, उसकी गवाही आपको कमेंट्स की शक्ल में नाज़रीन यूट्यूब पर मिल जाएगी। यूट्यूब के जो कमेंट करने वाले हैं वो किसी को नहीं बख्शते, उनका कोई आप कह सकते हैं कि ऊपर ना कोई दबाव होता है ना किसी के वो दबाव में आते हैं। अगर किसी चीज़ को आपने जांचना है, किसी चीज़ के हवाले से 100% सही राय लेनी है, तो यूट्यूब पे चले जाएं, कमेंट पढ़े, आपको पता चल जाएगा। तो नसीम अली सिद्दीकी साहब के जितने भी गज़लें गीत वहाँ मौजूद है, आप नीचे ज़रा कमेंट देखें, उसमें लोगों की राय पढ़ें। लोग दिल से राय दे रहे हैं, तो दिल से जो राय निकलती है वो हमेशा ज़बरदस्ती होती है। आखिरी सवाल नसीम अली सिद्दीकी साहब आपके सामने, जी सर। फिर चकवाल आएंगे? चकवाल आप तो मेरा घर मान गया, आपको मुबारक हो। सफीना घर मेरा अपना घर है, बिल्कुल, और चकवाल अब मेरा दूसरा घर बन चुका है। यानी अब आपका आना जाना मुझे रात को जो ऑफिसर सब रात थे तो उन्होंने कहा कि नसीम भाई के जितने भी बाकी सिंगर ऐसा फ्लॉप हो चुके हैं और आप माशाल्लाह ऊपर आ चुके हैं, तो हमारी तरफ से आप आया करेंगे। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। चले जी, अच्छी बात है, किसी भी बहाने से आए नसीम अली सिद्दीकी साहब। हम हमेशा मुंतज़िर रहेंगे कि चकवाल आप आते जाते रहें, आपसे गुफ्तगू होती रहे, और जब भी आप चकवाल आएंगे आपने इस लाइव स्टूडियो को भूलना नहीं है। मैं इंशाल्लाह ये क्या कहते हैं, आप खुद आगे आधा काना मसौला, जो वादा करो उसे पूरा करो, तो इंशाल्लाह पूरा होगा। बैठा ठीक है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें, जिस तरह हमने मीठे सुरों से शुरू किया, मीठे नोट पर ही ख़त्म करें, ज़रा सुनाएं कुछ। सफ़ी साहब की गज़ल है, बिरशात अंतरा पेश करूँगा जी। जाने कब से जाग रहा हूँ, ख्वाब के पीछे भाग रहा हूँ, जाने कब से जाग रहा हूँ, ख्वाब के पीछे भाग रहा हूँ। वो थी मेरी याद की दुल्हन, वो थी मेरी याद की दुल्हन, उसका कभी सुहाग रहा हूँ, ख्वाब के पीछे भाग रहा। मक्का सुनाऊंगा आप। खुद को सफ़ी में पा ना सका हूँ, खुद को सफ़ी में पा ना सका हूँ, शबनम बादल आग रहा हूँ, ख्वाब के पीछे भाग रहा हूँ, जाने कब से जाग रहा हूँ, ख्वाब के पीछे भाग रहा हूँ।
بہت زبردست، بہت زبردست. Thank you very much. صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. Thank you. سفیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ نے یہ ساری گفتگو سنی ہے، دیکھی ہے. ابھی جس طرح گائیکی کر رہے تھے نسیم علی صدیقی، یہ عام اسٹوڈیو کی گائیکی ہے، یہ ریکارڈنگ رومز نہیں ہے، کمپیوٹر کا کوئی استعمال نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر ٹیونر نہیں ہے. عام اس میں جو ہمارے ریکارڈنگ کا سسٹم ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے. اور اس وقت جس طرح استاد غلام علی وہ واحد گائک ہیں کہ جو ایک راگ سے دوسرے راگ میں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس اس راگ میں آ کر اپنے گیت اور غزل کو مکمل کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. ابھی ہم نے نسیم علی صدیقی کو بھی دیکھا کہ انہوں نے جمپ لگایا، دوسرے راگ میں پہنچے، پھر اسی ٹون میں واپس آئے اور اس چیز کو اختتامی شکل دی. یہ بہت بڑا فن ہے. ہمیں اپنے جو گلوکار ہیں، اپنے جو گائک ہیں، اپنے یہ جو لوگ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، ان کا جو مقام ہے وہ دینا ہے. کیا برا دور آ گیا ہے کہ ہمیں باہر سے سرٹیفکیٹ لے کر آنا پڑتا ہے، ہم خود نہیں مانتے، لیکن جب انڈیا سے واہ واہ ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پہلے ہی ان لوگوں کو مان لیں، تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے ہیں، ہمارا اثاثہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.